سے ہم تمام حدیثوں پر ہماری نظر ہو جائے گی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں جیسے طریقہ ہے کہ کتاب کے آغاز سے پہلے دعا پڑھائی جاتی ہے، تو دعا جو ہے پڑھ لیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور عنوان ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس بارے میں ہے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی جیسا کہ ہم نے وحی فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد دیگر نبیوں کی طرف۔ تو چونکہ کتاب کا آغاز ہے تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی کا لفظ آپ نے اختیار فرمایا تاکہ بدء الکتاب کی طرف اشارہ ہو جائے، یعنی بدء الوحی سے بدء الکتاب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس زمانے کا ذکر آپ نے فرمایا کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اس کے ذریعے پھر نور اسلام پھیلا، تو اسی طریقے سے کتاب کا آغاز ہے تاکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا آغاز ہو جائے، اور اس کے پھر انوار و تجلیات سے لوگ مالا مال ہوں، جیسا کہ اس وقت وحی کے آغاز کی وجہ سے وہ نور ایمان اور قرآن کا وہاں سے پھیلا اور پوری دنیا میں پہنچا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ باب کے آغاز میں اگر اس کے مناسب و موافق ان کو آیت مبارکہ مل جائے تو وہ آیت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ قرآن مجید سے تبرک بھی ہو جائے اور پھر حدیث کا آغاز ہو۔ تیسری بات یہ کہ بدء الوحی میں چونکہ وحی کا لفظ قرآن کے لیے بولا جاتا ہے، عام طور پر معروف جو معنی ہے مطلقاً وحی بولتے ہیں تو ذہن قرآن کی طرف جاتا ہے یا اللہ کے کلام کی طرف جاتا ہے، تو اس لیے بھی مناسب تھا کہ وقول اللہ عز و جل کہہ کر حدیث سے پہلے قرآن لے آئیں وہ انا اوحینا، تاکہ بدء الوحی کا جو اصلی اطلاق ہے قرآن پر وہ حاصل ہو جائے۔ آگے تو پھر ظاہر ہے احادیث ہیں کہ وحی کیسے آپ شروع ہوئی، تو وہ تفصیل تو انہوں نے بیان فرمائی ہے، لیکن آیت مبارکہ ذکر کر دی، اس کے مناسب ہے کہ اس میں بھی اوحینا کا لفظ آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ وحی کا لفظ اور اس کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، مختلف معنی لکھے ہیں علماء نے، اس کے اشارہ کرنا بھی لکھا ہے، لکھنا بھی لکھا ہے، پیغام پہنچانا بھی لکھا ہے، اور خفی کلام یہ بھی ایک معنی لکھا ہے، کلام خفی، اشارہ کرنا، لکھنا، پیغام دینا اور کلام خفی۔ لیکن عام طور پر یہ وحی کا لفظ عرف میں خاص ہو گیا ہے کلام الہی کے لیے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کے لیے، لیکن کسی قید کے ساتھ پھر اس کو مقید کر کے بولتے ہیں، ورنہ مطلقاً تو قرآن کے لیے۔ لہٰذا جو چیزیں شریعت میں اس کی خاص اصطلاح بن جائے اس کو پھر ہم اپنے لغوی معنی اخذ کر کے اپنی گفتگو میں اس کو اپنے جملوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ کہ مثال کے طور پر کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس کا معنی چونکہ اشارہ کرنا بھی ہے، اب کسی نے کسی کو اشارہ کیا تو اس نے کہا اس نے اس پہ وحی کی، یہ غلط ہے۔ بعض اوقات اس طرح بعض لوگ کہہ جاتے ہیں یا مذاق کر جاتے ہیں، تو جو چیزیں شرعی مصطلحات بن جائیں، شریعہ میں اس کا اپنا ایک مقام بن جائے، تو وہ پھر اس کو ایک تو مذاق کے دائرے میں نہیں لانا چاہیے، اور اس کے اس لغوی معنی کی وجہ سے اس کا اطلاق آپس میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ان کو انہی مواقع کے لیے خاص رکھیں جب اس کا ذکر اللہ اور اس کے کلام کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے رسول کا لفظ ہے،
رسول کا مطلب قاصد ہوتا ہے، کسی کو بھیجا جائے نمائندہ بنا کر. تو اب کوئی اس کے اپنے لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کی طرف اپنا رسول بھیجا ہے معاذ اللہ. اس کو بلکہ بعض علماء نے کفر تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو بعض علماء کا قول ہے کہ انہوں نے اس پہ تکفیر بھی فرمائی، کفر کہا ہے اس کو. تو وجہ یہی ہے کہ یہ خاص ان کا ایک اصطلاح ہے، خاص عرف منقول عرفی کے طور پر یہ خاص ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو آپس کی گفتگو میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. پر لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، لکھنا، اشارہ، کلام خفی وغیرہ. اور اصطلاحی تعریف جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے وہ کلام اللہ، وحی کا اصطلاحی معنی ہے وہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کو نازل کیا گیا ہو نبیوں میں سے کسی نبی پر. وہ کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تبرکاً اس حدیث کو پہلے ذکر کیا کہ جو عموماً محدثین کا طریقہ رہا ہے کہ وہ حصول برکت کے لیے نیت والی حدیث کو پہلے لاتے ہیں، جو سب سے معروف حدیث ہے اور اشرف الاحادیث ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ہم آغاز کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ. امام بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی حمیدی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید الانصاری نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہوں نے سنا حضرت علقمہ بن وقاص اللیثی سے. یقول وہ یعنی علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول، کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے کہ جو اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى دنیا، پر جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کی طرف، یصیبها، کہ جس کو وہ حاصل کر لے، او الی امرأۃ، یا جس کی ہجرت ہو عورت، کسی عورت کی جانب، ینکحها، کہ جس سے وہ نکاح کر لے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس حدیث کو بہت بنیادی احادیث میں سے قرار دیا ہے. حتیٰ کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی حدیثیں جمع کی ہیں لیکن زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے 4 احادیث کافی ہیں. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ زندگی کی اصلاح کے لیے 4 احادیث کافی ہیں. ان میں پہلی لیکن یہی ہے، فرماتے ہیں نیتیں ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث، ایک تو یہ ضروری ہے زندگی کے لیے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان امور مشتبہات ہیں. فرمائے وہ حدیث بہت بنیادی ہے زندگی کی اصلاح کے لیے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور آج کے دور میں یقیناً اس حدیث کی بہت اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ لا یعنی فضول چیزیں بہت ہیں آج کے دور میں، ان سے بچا کر جو نکل گیا کامیاب وہ کامیاب ہو گیا. تو یہ بھی حدیث بہت بنیادی ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اور فرماتے ہیں کہ چوتھی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا. تو یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بنیادی روایات ہیں 4، ان میں لیکن پہلی ہے انما الاعمال بالنیات. اچھا، اس میں پہلا جملہ یہی ہے انما الاعمال بالنیات. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دوسرا بھی اسی جیسا ہے، اگر ہم زیادہ غور نہ کریں تو ایک جیسا لگے گا. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پھر آگے فرمایا وانما لامرئ ما نوى، اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ نیت کرے. تو اب اس میں بظاہر ایسا لگتا ہے ایک جیسی بات ہے، لیکن اس میں علماء نے فرق بیان کیا. چنانچہ فرماتے کہ یہ جو پہلا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، تو یہ ثواب اور عذاب کے اعتبار سے، یعنی کہ
بنیادی جو نیت کا جب آغاز ہوتا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ کا جو جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر مختلف یوں سمجھنا کہ مقدار اور اعمال کو جمع کرنے کے اعتبار سے ہے کہ آپ مزید اگر اس کے اندر نیتیں ایک عمل کے اندر مزید نیتیں کر سکتے ہیں یا اور دیگر نیتوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں تو اتنا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو یہ مقدار کے لیے ہے اور وہ بنیاد کے لیے. پہلا جملہ بنیاد کے لیے اور بعد والا جملہ مقادیر کے لیے کہ اور جتنی آپ اس کے اندر نیتیں اور دیگر اعمال کو اکٹھا کر سکیں. اس کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی عمل کو مزید بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی لوگوں کے لیے وہ زیادہ نفع بخش بنا سکتا ہے. جیسا کہ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کئی نیتیں کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ایک تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس و محفل میں حاضری کا شرف ہو جائے, پھر جو طلب العلم کی احادیث آئی ہیں ان پر عمل کرنے کا مجھے موقع مل جائے, پھر جب امام بخاری کا قرب نصیب ہو جائے, ان کی توجہ حاصل ہو جائے, اساتذہ کی تعظیم کا مجھے موقع مل جائے کہ یہ بھی تعظیم ہے کہ سننا, بیٹھنا, پڑھنا اور ادب سے اس کو سماعت کرنا, یہ تعظیم کا موقع مل جائے. پھر اسی طریقے سے فرشتوں کی جو دعائیں طلباء کے لیے ہوتی ہیں وہ حاصل ہو جائیں, سنت صحابہ پر عمل ہو جائے کہ وہ بھی طالب علم بنے ہیں اور جتنے علماء ہیں وہ طالب علم بن کر ہی علماء بنے ہیں, ان کی سنت پر عمل ہو جائے. پھر یہ نیت کہ میں آگے چل کر دین کا کوئی کام کر سکوں, اس کو میں آگے پڑھانے کا ذریعہ بنوں تو میں پہلے پڑھ لوں. یہ ایسی بہت ساری ارادے ہو سکتے ہیں. تو وقت فوقت یہ ارادے ذہن میں رکھنے سے پھر مزید آدمی کو شوق حاصل ہوتا رہتا ہے. اور بس ایک بات یہ کہ پھر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں کہ جیسے آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے قرآن مجید, اسی طرح بعض اوقات احادیث کا بھی اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے, ایک سبب ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اس حدیث شریف کا بھی علماء نے پس منظر بتایا کہ وجہ یہ ہوئی کہ ایک شخص نے وہ ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا اور وہ ام قیس تھی. وہ عورت ام قیس, قیلہ ان کا نام تھا, ام قیس ان کی کنیت تھی, قیلہ ام قیس. تو ان کے ساتھ مکہ مکرمہ کی یہ بات ہے کہ وہاں پر نکاح کا ارادہ کیا. اچھا, ابھی نکاح ہوا نہیں تھا کہ اس عورت نے ہجرت کر لی مدینہ شریف کی طرف. تو اس شخص نے پھر اس عورت کی خاطر ہجرت کی مدینہ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی جس میں یہ جملہ بھی آیا ہوا ہے اِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا, کہ جو اس لیے ہجرت کرے کہیں اس عورت کے لیے کہ اس سے وہ نکاح کر لے, تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے کہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو خاص اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مزید نیتوں کا ایک ذہن عطا فرمایا اور ان کو اس بات کی رغبت دلائی ہے. اور باقی یہ کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معروف کتابوں کی طرح خطبہ نہیں لکھا اس کتاب میں کوئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی, تو خطبہ نہیں لکھا امام بخاری نے, کوئی حمد و صلات آپ نے نہیں فرمائی. تو یہ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی اس کے قائم مقام انہوں نے کرنے کا شاید ارادہ فرما لیا, اس میں اللہ کا ذکر ہے, رحمان الرحیم ہونے کا ذکر ہے, اور کلام تو آگے سارا حضور کا ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یوں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے اور باب کے عنوان میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے. اور پھر یہ یوں بھی ایک خطبہ ہے کہ اس کے اندر بدء الوحی کا ذکر ہے. تو بدء الوحی جو ہے اس کا زیادہ بدء کا ایک مطلب ظہور بھی ہے. جب تو زیادہ جو ظہور ہوا ہے وحی کا وہ مدینہ طیبہ میں ہوا, تو اس طور پر خطبہ کا باقاعدہ جو حکم آیا وہ مدینہ شریف میں آیا. حضرت عمر فاروق سے اس حدیث کو سننے والے علقمہ ہیں اور علی المنبر کا لفظ بھی موجود ہے. تو ممبر پر عموماً خطبہ دیا جاتا ہے. تو یہ علماء نے مختلف توجیہات کی کہ یوں بھی امام بخاری سے خطبے کا معنی لے رہے ہیں اور زیادہ اس خطبے میں مشغول نہیں ہوئے جس میں عام طور پہ لوگ مشغول ہوتے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ رہے. اور انہوں نے ان چیزوں میں مشغول ہونے کے بجائے بس بسم اللہ لکھ کر براہ راست وہ حدیث شریف میں مشغول ہو گئے. تو اس طرح کی اور بھی بہت سے دقائق اس میں, لطائف و دقائق اور معانی و باریکیاں موجود ہیں. جتنا غور کرتے رہیں گے ہم اتنی انشاءاللہ اس کی باریکیاں ہمیں کھلتی چلی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح بخاری شریف کو پابندی کے ساتھ اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام جو بھی اساتذہ ہیں ان کو اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے. تمام طالبات کے علم اور عمل میں اور ہم سب کے علم اور عمل میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اور خصوصاً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے کہ ان کے مزار مبارک کے وسیلے سے بھی بہت سے واقعات دعائیں کی گئی, بارشیں ہوئی,
یہ واقعات بھی لکھی، تو ہمیں ان کے وسیلے سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ پاک اس ادارے کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے مزید ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے علامہ ساجد حسن صاحب اور جو بھی آپ کے ساتھ معاونین ہیں کوشش فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی کوششیں کامیاب فرمائیں، اور ہم سب کو اللہ پاک علم اور عمل کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا